میں نے غوث اعظم کی بات کی، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی، جو بھی ولی بنتا ہے مہر میرے عبد القادر کی لگتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا یار بتاؤ، جس نے مہر لگانی ہے ولایت کی، وہ جو ولایت کی پیری مریدی کی شرطیں بیان کریں تو شرطیں تو وہی ہونی چاہیے نا۔ غوث پاک نے مہر تو لگانی ہے، ظاہر سی بات ہے جب سند جائے گی تو غوث پاک دیکھیں گے تو صحیح کہ آیا جو شرائط میں نے بیان کیا وہ ہے یا نہیں۔ اب سنیے، یہاں تو ہر کوئی سجادہ نشین بن جاتا ہے، غوث پاک سے پوچھتے کون بن سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا یجوز لشیخ ان یجلس علی السجادۃ النہایہ، میں کسی شیخ کے لیے جائز نہیں ہے وہ سجادہ نشین بنے۔ کب تک؟ میں جب تک کہ اس کے اندر 12 صفات نہ ہو۔ کتنی؟ 12۔ اور 12 ایسے سے یاد ہوں گی، ایسے ایسے سنی کو ایسے یاد ہوں گی، بات کیونکہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پر میں 12 صفات جب تک اس کے اندر نہ ہونا، وہ اللہ کا ولی، وہ مرشد، وہ پیر نہیں بن سکتا، سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ ولایت تو بعد کی بات ہے، سجادہ نشین بن سکتا۔ کون کون سی؟ فرمایا 2 صفات، صفتان من الرحمن، 2 صفتیں اللہ والی پیر میں ہونی چاہیے۔ وہ صفتان من النبی، 2 صفتیں حضور والی ہونی چاہیے۔ وہ صفتان من ابی بکر الصدیق، 2 صفتیں ابو بکر والی بھی ہونی چاہیے۔ وہ صفتان من عمر بن الخطاب، 2 صفتیں عمر والی بھی ہونی چاہیے۔ وہ صفتان من عثمان بن عفان، 2 صفتیں عثمان کی بھی ہونی چاہیے۔ وہ صفتان من علی بن ابی طالب، 2 صفتیں حیدر کرار والی بھی ہونی چاہیے۔ ذرا توجہ کریں، پہلے فرمایا 2 صفتیں اللہ کی، نعرہ تکبیر، 2 صفتیں مصطفیٰ کی، نعرہ رسالت، پھر آگے حق 4 یار، تو غوث اعظم بھی حق 4 یار والے ہیں۔ اب 4 یاروں کا تذکرہ کیا ہے نا شہنشاہ بغداد نے۔ اب وہ 2 صفات کون سی؟ فرمایا وہ صفتان من الرحمن، اللہ کی 2 صفتیں کون سی جو مرشد میں ہونا لازمی ہے؟ ان یکون ستار و غفارا، مرشد ستار بھی ہو غفار بھی ہو۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ عیب دیکھے چھپا دے، مرید کا عیب ظاہر ہے، وغفارا غلطی دیکھے معاف کر دے، غصہ نہ کرے، گالیاں نہ دے۔ مرید خوش ہو رہے تھے، حضرت صاحب بڑے جلال میں آج گالی دی ہے، یہ جلال نہیں ہے کوئی اور بلا ہے۔ گالی دینا حضور فرماتے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اور جو گالی دے مرشد، وہ مرشد کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرشد از بڑے جلال میں ہے، بعض مرید تو خوش ہو رہے ہیں، حضرت صاحب نے بڑی کرم نوازی کی ہے، کیا مجھے 4 گالیاں دی ہیں، تو تیرا حق تو یہ بنتا ہے 7-6 لیٹر بھی تجھے لگائے جاتے ہیں۔ جو گالیوں کے اندر مرشد کا فیضان تلاش کر رہے ہیں، کیسی عجیب سی بات ہے یار۔ تو فرمایا مرشد کی شان یہ ہے وہ غفار بھی ہو ستار بھی ہو، غلطی دیکھ کے معاف کرے یا چھپا دے۔ دوسری وہ صفتان من النبی، 2 صفتیں حضور کی، ان یکون شفیقا و رفیقا، وہ شفقتوں والا بھی ہو رفاقتوں والا بھی ہو، شفقتیں بھی ہو مرشد کی، اور رفیق ایسا ہو جہاں بھی ضرورت پڑے، دنیا میں ہو قبر میں ہو یا حشر میں مرشد ساتھ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وصفتان من ابی بکر الصدیق، 2 صفتیں صدیق پاک کی، کون کون سی؟ ان یکون صادقا، سچا ہو، کوڑا نہ ہو، ان یکون صادقا متصدقا۔ اچھا ایک ہے خود کو سچا خود کہتا ہے، نہیں وہ متصدقہ، دنیا ساری اسے سچا کہتی ہے، دنیا بھی اسے سچا مانتی ہے۔ 2 صفتیں حضرت عمر کی، ان یکون آمرا و ناہیا، امر بالمعروف بھی کرتا ہو، نہی عن المنکر بھی کرتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، گناہوں سے۔ یہ نہیں کہ مرید آیا ہے بڑا نوٹ تلی میں رکھا ہے تو اس کو اجازت ہے سب چیزوں کی، وہ جو فقیر غریب مرید آ گیا تو اسے 5 نمازوں کی تلقین ہے، اور لمبی گاڑی والے کو خیر ہے جو کرتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ مرید کو پیر کے لیے مرید سارے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول سنا، وہ فرماتے ہیں سچا مرشد وہ ہے جو سگے بیٹے اور مرید میں فرق نہیں کرتا۔ سچا مرشد وہ ہے جو سگے بیٹے اور مرید میں فرق نہیں کرتا، وہ سچا مرشد ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں 2 صفتیں عثمان غنی کی مرشد میں لازمی ہے، کون کون سی؟ ان یکون الطعام وقائم اللیل، مرشد ایسا ہو دن کو لنگر چلتے ہوں، رات ساری کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہو، دن کو لنگر اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہو اور رات نفل پڑھتا ہو۔ اور 2 صفتیں مولا علی والی، ان یکون عالما و شجاعا،
مرشد عالم بھی ہو پھر بہادر بھی ہو، مرشد عالم بھی ہو بہادر بھی ہو۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ہے جس کے اندر یہ 12 صفات ہونا وہ سجادہ نشین بن سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہر کسی کو خود کر لینا چاہیے، ہم نے تو وہ سنا دیا ہے جو مرشد پاک نے فرمایا ہے۔ اب دوستان احتشام، اس وقت بڑا کٹھن ماحول ہے، قادیانیوں کے طرح طرح کے حملے مسلمانوں کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر، نظریات کے اوپر، اور طریقے بھیس انداز بدل بدل کے، سازشیں بدل بدل کے۔ مثلا ایک سازش یہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے حضرات پرانے قرآن پاک کے نسخے لائیے، نیا لے جائیے۔ گھروں میں خواتین آتی ہیں، گھر میں جو قرآن پاک کے نسخے پڑھے ہمیں دے دیجئے یا نیا لے لیجئے۔ گھر میں خواتین ہوتی ہیں، بیچاریوں کو کیا پتہ چلتا ہے، ایکسچینج کرا لیا، جب دیکھا تو اوپر لکھا ہوا ہے احمدی کتب خانی۔ سمجھ آئیے بات کی، یوں لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے۔ دوسری سازش، پتہ ہے غربت بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، نوجوانوں کو ملے نوکری چاہیے، کوئی بات نہیں، آؤ دبے چلو ہمارے ساتھ، یوں یوں نوکری، اور دیتے بھی ہیں معاذ اللہ۔ اور تیسری چیز، نوجوانوں کو بہکانے کے لیے لڑکیوں کا استعمال۔ پھر اس کے ساتھ، یہ تو کھلے ان کے ہتھیار ہیں نا، اس کے ساتھ ایک اور ہتھیار میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کو سمجھنا کام تو علماء کا ہے، لیکن علماء سمجھ چکے ہیں، اب ان کا حق یہ اب آپ کو بتائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا اس بات کو، جب فتنہ آتا ہے نا تو عالم پہچان جاتا ہے، اور جب فتنہ گزر جاتا ہے تو عوام پھر پہچانتی ہے، عالم پہلے پہچانتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا وہ فتنہ کیا ہے۔ سازش یہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک استعمال کرنے والے دوست، آپ سکرولنگ کر رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے، اس پیج کی ویڈیو آئی ہے جو آپ نے لائک نہیں کیا ہوا، جو چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی، کیونکہ پیچھے سے سپانسرشپ ہے، پیسہ لگا ہوا۔ ویڈیو کیا ہے؟ ایک سنی عالم دین غوث اعظم کی شان بیان کر رہا ہے، ایک سنی عالم دین غوث اعظم کی کرامت بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر ہنسی لگا دیتے ہیں، اس کو میم بنا دیتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ اب نوجوانوں کے ذہن میں کیا ڈالا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، یہ انسٹال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ جو بھی کرامت سنے گا وہ بچہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ یہ کرتے 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 آج غوث اعظم کی کرامت کا انکار ہے۔ کل اسی نوجوان کے سامنے سناؤ گے نا مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یعنی آج کرامت کا انکار، کل معجزے کا انکار، آج ولی کی ولایت کا انکار، کل نبی کی نبوت کا انکار۔ تو اگر آج ولی کی ولایت کا اقرار بھی ہو، ولی سے محبت بھی ہو، ولی کا ادب بھی ہو، میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ یار جو آج ولی کی بے ادبی نہیں کرتا، جو آج غوث اعظم کی بے ادبی نہیں کرتا، کیا خیال ہے وہ نبی کی بے ادبی کرے گا؟ جو غوث اعظم کا ادب کرتا ہے وہ نبی کی کبھی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ یہ سازش ہے کہ لوگوں کو اولیاء سے دور کیا جائے اور کہا جائے یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ اب وہ شانیں، وہ عظمتیں جن پر آج تک امت ساری جمی ہوئی تھی، آج آ کے لوگوں کے ذہنوں سے وہ نکالنا اور اولیاء کے خلاف یہ پروپیگیشن کرنا، یہ نوجوانوں کو راہ حق سے ہٹا کے، راہ اعتدال سے ہٹا کے راہ دلال اور گمراہی کی طرف لگانا ہے۔ اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے کرتے پھر وہ انبیاء کے معجزات کا انکار کرے گا۔ اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں تم بھی ایسی کرامتیں بیان نہ کیا کرو نا، کیوں نہ کریں بھائی؟ کرامت بیان کرنا تو اللہ کی سنت ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بندہ کہنے لگا نہیں جھوٹی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جھوٹی کرامت تو بات کی بات ہے، جھوٹی تو حدیث بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کرامت تو بات کی بات ہے، جھوٹی تو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کرامات بیان کی جائیں، لیکن وہی جو کتابوں کے اندر صحیح کتابوں میں موجود ہے اس کا انکار نہیں ہے۔
کیونکہ بہرحال ولی کو اللہ کرامت عطا فرماتا ہے. اور یہ بات حضور شہنشاہ بغداد کی ابن تیمیہ جیسا بندہ کتابوں میں لکھ گیا ہے. وہ کہتا ہے جتنی کرامات اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا شاید ہی کسی کو عطا کی. اللہ نے اتنی شان عطا کی. بہرحال فتنوں سے باخبر رہنا چاہیے. ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جو گزارشات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی. مالک کریم مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.